دریا کی مثال اتر رہا ہوں، لمحوں کی طرح گزر رہا ہوں، رستے میں ہوں موجائے ہوا کے، خوشبو جو ہوا بکھر رہا ہوں۔ ہر چند تھا ہم قدم زمانہ، میں اپنا ہی ہم سفر رہا ہوں، دریا کی مثال اتر رہا ہوں، لمحوں کی طرح گزر رہا ہوں۔ پاکستان کے اب کل 6 صوبے ہیں، جن میں سے 3 صوبے پہاڑی علاقہ جات میں شامل ہوتے ہیں، جہاں فارنر بچہ لوگ دنیا کی بلند ترین چوٹیوں کے سلسلوں کو سر کرنے آتا ہے۔ مگر ہم کہاں جا رہے ہیں؟ میں یہ سب کیوں بتا رہا ہوں؟ وادی کالا پانی کے طویل سفر سے تو ہو آئے ہیں، ہم کیٹو نانگا پربت یا ترچ پیٹ کو سر کرنے تو نہیں جا رہے بھائی، ہم تو جا رہے ہیں 2 دن کی چھٹی پر، فیملی ویکیشن، بلکہ میگا فیملی ویکیشن پہ۔ اور بات جب فیملی ویکیشن کی آتی ہے تو آرام دہ سفر اور پرسکون اچھا ماحول سب سے پہلی پرائرٹی ہوتی ہے۔ All we need is a place to be and a few good friends for some company. If you'd like to stay, you don't have to leave. We'll leave the lights on and the door unlocked. If you drop on by, you don't have to knock. We're happy to share whatever we've got. پہاڑی علاقہ جات کے 3 صوبوں میں سے ایک صوبہ آزاد کشمیر ہے۔ آزاد کشمیر ریاست جموں و کشمیر کا وہ حصہ ہے جو خود مختار خطہ ہے، لیکن پاکستان کے زیر انتظام ہے۔ یہ علاقہ 13,300 مربع کلومیٹر پر پھیلا ہے۔ آزاد کشمیر کا دارالحکومت مظفر آباد ہے۔ یہاں پہاڑی زبان ہندکو، گوجری، پنجابی اور کشمیری زبانیں بولی جاتی ہیں۔ کشمیر اپنی قدرتی خوبصورتی اور دلکش مناظر کی وجہ سے جانا جاتا ہے، اور سیر و تفریح کے لیے لوگ بڑی تعداد میں ہر سال آزاد کشمیر کا رخ کرتے ہیں۔ انہی خوبصورت مناظر کی وجہ سے آزاد کشمیر کے 10 اضلاع میں سے میرپور ڈویژن میں ایک ضلع باغ ہے، جسے 1988 میں ضلع پونچھ سے الگ کر کے جداگانہ ضلعی حیثیت دی گئی۔ آزاد کشمیر کی 32 تحصیلوں اور 182 یونین کونسلوں میں سے ضلع باغ 3 تحصیلوں پر مشتمل ہے، جن کے نام تحصیل باغ، تحصیل دھیر کوٹ اور تحصیل ہاڑی گہل ہیں۔ اس ضلع کا کل رقبہ 1368 مربع کلومیٹر ہے۔ ضلع باغ کو 2 شاہراہوں کے ذریعے رسائی حاصل ہے۔ ایک راستہ سدن گلی اور دوسرا کوہالہ کی جانب سے آتا ہے۔ اس کا ضلعی صدر مقام باغ شہر ہے، جو مظفر آباد سے 100 کلومیٹر اور راولہ کوٹ سے 46 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ مدعا تو یہ ہے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں۔ 14 اگست کے دن ہے اور فیملی کے ساتھ کسی بھی رش والی جگہ جانا ضلالت سے کم نہیں۔ آزاد کشمیر کے ذکر میں سب سے پہلے ذہن میں نیلم ویلی آتی ہے، مگر چھٹیوں کے دن ہے تو ظاہر ہے کہ رش ہوگا اور سفر بھی کافی ہے۔
وادی نیلم پہنچنے کے لیے مظفرآباد سے گزرنا ہوتا ہے اور اس سے بھی پہلے مری سے ہوتے ہوئے کوہالہ سے گزر ہوتا ہے، جہاں دریائے نیلم جو کہ مظفرآباد کے مقام پر ہی دریائے جہلم میں شامل ہو چکا ہوتا ہے، مگر پھر بھی کوہالہ تک اسے نیلم کے نام سے ہی جانتے ہیں۔ کوہالہ برج کراس کرتے ہی دائیں جانب ایک بائی پاس روڈ اوپر کی طرف نکلتی ہے جو ضلع باغ کی تحصیل دھیرکوٹ کے شہر دھیرکوٹ جا ملتی ہے۔ بس ہم یہیں جا رہے ہیں کیونکہ یہاں خوبصورت مناظر، انتہائی گھنا دیار کا جنگل، ایک چھوٹا سا میڈو اور پرسکون ماحول میں بنا خوبصورت دیار ریزارٹ ہے۔ Could it be that the flowers were in bloom? Could it be the reflection of the moon? Oh, could it be the wind blowing through the trees? Could it be that you were made for me? ہر طرف سبزہ ہے اور رش سے بالکل پاک ہے۔ دھیرکوٹ کی کچھ ہسٹری یہ بھی ہے کہ ایک تو دیار ریزارٹ کے بغل میں ہی فارسٹ ریسٹ ہاؤس ہے جو 19ویں صدی میں تعمیر کیا گیا تھا، اور دوسری وجہ آزاد کشمیر کی آزادی کے اعلان کی پہلی فائر دھیرکوٹ کے نیلا بٹ ٹاپ سے کی گئی تھی۔ Could it be the sunset in your eyes? Could it be the warmth of the summer night? Oh, could it be the wind blowing through the trees? Or could it be that you were made for me? دیار ریزارٹس پاکستان کے کیپٹل اسلام آباد سے صرف 3 گھنٹے یعنی 100 کلومیٹر کی ڈرائیو کی دوری پر ہے۔ دیار کے شاندار جنگل کے نظارے سے لطف اندوز ہوتے ہوئے یہ ریزارٹ خاص طور پر ایکو سسٹینیبلٹی کو مد نظر رکھتے ہوئے بڑے پیار سے بنایا گیا ہے۔ مطلب کہ دھیرکوٹ بائی پاس کے ٹاپ پر 350 کنال سے زائد اور بہت پرانے دیار جنگل کے بیچوں بیچ اس ریزارٹ کی کنسٹرکشن کے دوران کوئی ایک آدھ درخت بھی نہ کاٹا گیا، نہ ہی اپنی جگہ سے ہلایا گیا ہے۔ یہاں کی ایک دم فریش فضا، پرامن موسم اور ریزارٹ میں بیٹھے غروب آفتاب اور طلوع آفتاب کے مناظر سے آپ لطف اٹھا سکتے ہیں، کیونکہ یہاں یہ سب کچھ آپ کی پہنچ میں ہے۔ دیار ریزارٹس کی ایک مین بلڈنگ جس میں 14 کمرے ہیں، 3 2 بیڈرومز پر مشتمل ہٹس ہیں اور ایک ریسٹورنٹ ہے۔ یہاں کھانے میں بھی ذائقہ ہے اور باربیکیو اور بان فائر کی فیسیلٹی بھی موجود ہے۔ یہاں رہنے اور دیگر اخراجات کے متعلق جاننا ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں یا میرے انسٹاگرام پر میسج کر سکتے ہیں۔ اس ریزارٹ کے مالکان کا کہنا ہے کہ ہمارے ساتھ رہیں اور بالکل گھر جیسا محسوس کریں، ایک ریزارٹ کا ایکسپیرینس باقیوں کے برعکس۔ میرے مطابق یا جتنا میں نے یہاں وقت گزارا وہ اپنی کہی ہوئی بات پر پورے سے بھی زیادہ اتر رہے ہیں۔ اس ریزارٹ کی تمام تر خاصیت کے باوجود مجھے سب سے زیادہ یہاں کے سٹاف کی ہاسپٹیلٹی پسند آئی، خاص طور پہ عمر سلیم صاحب اور جلال صاحب، جنہوں نے ہر دفعہ بخوب رسپانس دیا اور چھوٹی چھوٹی چیزوں پر بھی ایک دفعہ بھی نظریں نہیں پھیری بلکہ ہر ضرورت جھٹ سے پوری کی۔ میری دعا ہے کہ ان کے وادی نیلم اور کے پی کے کی وادی کمراٹ میں زیر تعمیر ریزارٹس بھی ایسے ہی ترقی کریں جیسے یہ دھیرکوٹ اور باغ کے ریزارٹس پہ اپنی مہمان نوازی سے کر رہے ہیں۔ 'Cause I don't believe coincidence or serendipity, and I don't believe that luck is just the way it has to be. But everything I thought I knew is tearing at the seams, and I met you. So could it be I was made for you, and you were made for me?
like the rain in the spring. We're forever meant to be. Honey, I was made for you, and you were made for me. Honey, I was made for you, and you were made for me. रिजॉर्ट से जंगल की तरफ एक ट्रैक निकलता है जिस पर जितना आगे जाएं जंगल मजीद घना हो जाता है, यहाँ तक कि आप बाआसानी खो सकते हैं। ये ट्रैक 650 साल से ज़्यादा पुराने मदर ट्री तक पहुँचाता है। ये दरख्त देखने में वाकई ही माँ जैसा घना है, जो हर हाल में अपने बच्चों की हिफाजत के लिए हर बार पहले खुद सहती है। इस दरख्त से आगे जंगल के बीचों बीच कच्चा ट्रैक ऊपर धीर मैडो तक पहुंचाता है। ये छोटा सा मैडो देयार के जंगल में घिरा सरसब्ज मैदान है। देयार रिजॉर्ट से मैडो तक पहुंचने में 20 से 30 मिनट लगते हैं, मगर इस छोटे से ट्रैक के दौरान जंगल के नज़ारे नाकाबिले बयान हैं। बल्कि ये कहना गलत ना होगा कि इस मेगा फैमिली ट्रिप को कामयाब बनाने में सबसे ज़्यादा हाथ इस पुरसुकून जगह और देयार रिजॉर्ट की इन्वायरमेंट का है। मैं परवेज इकबाल का बेटा यूसुफ, और जिंदगी छोटी छोटी खुशियों का मजमुआ है। खुश रहो और खुश रहने दो। रब राखा।